بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 344 ہے، جس کا عنوان ہے باب امر الائمۃ بتخفیف الصلاۃ فی تمام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں فجر کی نماز فلاں شخص کی وجہ سے تاخیر سے ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز سے زیادہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ و نصیحت میں غصہ فرماتے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ دین سے بیزار کرنے والے ہیں، تم میں سے جو بھی امامت کرے اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ تمہارے پیچھے بڑی عمر والے اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جنہیں نماز سے فارغ ہو کر کام سے جانا ہوتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں اسماعیل بن ابی خالد البجلی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں قیس بن ابی حازم البجلی۔ تیسرے ہیں ابو مسعود الانصاری، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ صاحب کا باب میں ہو چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جاء رجل، شارح فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کا نام نہیں مل سکا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ شخص حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حزم تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حزم بن ابی بن کعب کا واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی امامت کے حوالے سے تھا، نہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت کے حوالے سے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس حوالے سے محدثین نے چند صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص امام کی لمبی قرأت سے اتنا تنگ تھا کہ اس نے مجبوری میں جماعت کی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں لمبی قرأت کے ڈر سے جماعت میں شریک نہیں ہوتا بلکہ پیچھے رہ جاتا ہوں، یعنی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں اس واقعے کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ اس شخص نے کہا، میں تو جماعت کی نماز پانے کے قریب ہی نہیں ہوتا کیونکہ فلاں شخص ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ باجماعت نماز کے قریب نہیں جاتے تھے بلکہ اس سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کا ایک اور بہت لطیف اور نفسیاتی مطلب بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس شخص کی عادت بن چکی ہو کہ اسے معلوم تھا کہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ شروع وقت میں جلدی آنے کی بجائے اپنی کسی اور ضرورت یا کام میں مشغول ہو جاتے اور اس بات پر بھروسہ کر لیتے کہ امام صاحب تو لمبی قرأت کریں گے، میں کچھ دیر بعد بھی گیا تو نماز مل جائے گی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص امام کی لمبی قرأت پر بھروسہ کر کے دیر سے آتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ وہ امام کو پا لیتا اور جماعت مل جاتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ دیر کر دیتا اور جماعت ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی وجہ سے اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں تو نماز پانے کے قریب ہی نہیں ہوتا کیونکہ فلاں امام لمبی قرأت کرتے ہیں، یعنی امام کی لمبی قرأت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تاخیر آخر کار اس کی جماعت چھوڑنے کا سبب بن جاتی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کبھی بھی انہوں نے غصے میں نہیں دیکھا۔ ابن دقیق العید اس شدید غصے کی 2 ممکنہ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے بھی نماز کو مختصر اور جامع رکھنے کی نصیحت فرمائی ہو اور اس امام نے اس نصیحت کی خلاف ورزی کی ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام کی اپنی غلطی تھی کہ اس نے وہ باتیں اور آداب نہیں سیکھے تھے جو ایک امام کو سیکھنے چاہیے، یعنی مقتدیوں کی حالت کا خیال رکھنا وغیرہ۔
ابن دقیق کے شاگرد ابو الفتح نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ نصیحت کی خلاف ورزی والی بات تو تب درست ہوگی جب یہ بات ثابت ہو کہ آپ علیہ السلام نے واقعی پہلے ایسی کوئی ہدایت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے غصے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ صحابہ اس معاملے کی اہمیت کو سمجھیں، پوری توجہ سے آپ کی بات سنیں اور آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ غصے کے اظہار کی وجہ تو وہی ہے جو ابو الفتح الیعمری نے بتلائی، یعنی معاملے کی اہمیت کو جتلانا۔ لیکن شدید غصہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ وہی زیادہ مناسب لگتی ہے جو ابن دقیق نے بتلائی، یعنی امام کا وہ آداب نہ سیکھنا جو اسے سیکھنے چاہیے تھے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگ اپنے رویے سے لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ دراصل اس بات کی تفسیر ہیں جو آپ علیہ السلام نے ایک اور واقعے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہی تھی، جب آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ کیونکہ حضرت معاذ بھی لمبی نماز پڑھاتے تھے تو ایک شخص نے ان کی شکایت کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شکایت ایک امام کی تھی تو آپ علیہ السلام نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ شاید یہ واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بعد پیش آیا ہو، کیونکہ اب یہ غلطی ایک سے زیادہ افراد سے سرزد ہو چکی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ سب کو تنبیہ ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس واقعے میں آپ علیہ السلام کے شدید غصے کا ذکر ہے، جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں غصے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ابن دقیق العید کے اس پہلے احتمال کو تقویت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا غصہ اس لیے شدید تھا کیونکہ آپ پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں اس بارے میں ہدایات دے چکے تھے اور اب دوبارہ وہی غلطی دہرائی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، کہ امام کے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ دراصل یہاں نماز کو مختصر کرنے کے حکم کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ بظاہر اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی بوڑھا، کمزور یا حاجت مند نہ ہو تو پھر لمبی نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس ظاہری مفہوم پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ نماز شروع کرتے وقت تو کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو، لیکن دوران نماز کوئی ایسا شخص آ جائے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، یعنی کوئی بوڑھا ہو یا حاجت مند شخص آ جائے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر امام نے نماز لمبی کر دی اور بعد میں کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال حکم یہی ہے، چونکہ جماعت میں عموماً بوڑھے، بچے یا حاجت مند شامل ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے غالب صورت کو دیکھتے ہوئے امام کو مستقل طور پر تخفیف کی ہدایت دی ہے، چاہے اسے بظاہر کوئی کمزور یا حاجت مند نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر اماموں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نماز کو مختصر رکھیں تاکہ مقتدیوں کو کوئی تکلیف یا مشقت نہ ہو، لیکن اس تخفیف کی ایک بہت اہم شرط ہے کہ تخفیف ایسی ہونی چاہیے کہ نماز کی سنتوں، اس کے آداب اور اس کے مقاصد میں کوئی خلل نہ آئے۔ بعض جاہل اور نادان لوگ آپ علیہ السلام کے فرمان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور نماز کو اتنا مختصر کر دیتے ہیں کہ اس کے بنیادی ارکان اور سنتیں ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں گویا نماز کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا شیطان کا فریب ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ حدیث شریعت اسلامیہ کی وسعت، نرمی اور دین کے آسان ہونے کی ایک شاندار دلیل ہے۔ غور فرمائیں کہ نماز کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، لیکن اس عظیم رکن کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو تخفیف کا حکم دیا تاکہ معاشرے کے کمزور افراد جیسے بیمار، بچے، بوڑھے یا وہ لوگ جنہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو، انہیں کسی قسم کی مشقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام انسان کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ہم اس حدیث کے فوائد کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس میں مقتدیوں اور ہر قسم کے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کی زبردست دلیل ہمیں ملتی ہے۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ ذمہ دار شخص کو اپنے ماتحتوں کی بھلائی اور مصلحت کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کسی ایسے کام میں نہیں ڈالنا چاہیے جو ان کے لیے مشقت یا تکلیف کا باعث ہو، خواہ وہ مشقت بظاہر کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ کوئی شرعی
یا اشد ضرورت نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو یا اسے معلوم ہو کہ کوئی امام با جماعت نماز میں بہت زیادہ طویل قرات کرتا ہے جو اس کے لیے باعث مشقت ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنے سے تاخیر کر لے یا اجتناب کرے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہو یا اس کے بارے میں کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہو تو یہ جائز ہے کہ وہ اس کا نام صراحت سے لینے کی بجائے فلاں شخص یا اسی طرح کے مبہم الفاظ استعمال کرے، جیسا کہ اس صحابی نے شکایت کرتے وقت فرمایا تھا، میں فلاں شخص کی وجہ سے تاخیر سے آتا ہوں۔ اس طرح بات بھی ہو جاتی ہے اور کسی کی خامخواہ بے عزتی بھی نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر دین کے کسی معاملے میں خلاف ورزی ہو رہی ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس پر غصہ کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح وعد و نصیحت کرتے وقت بھی لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے غصے اور جلال کا اظہار کرنا جائز ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شدید غصے کا اظہار فرمایا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں بھی فیصلہ فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، کوئی بھی قاضی دو افراد کے درمیان اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو، تو کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تضاد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور معصوم ہیں، یعنی گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی کوئی ایسا کام یا فیصلہ نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس کے برعکس عام انسان، چاہے وہ جج ہو یا قاضی ہو، غصے کی حالت میں جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کا یہ جواز صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کسی قاضی یا فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے منع کیا گیا ہے تو اس پر تنقید کرنا اور اسے روکنا جائز ہے، خواہ وہ کام شرعاً حرام نہ ہو بلکہ صرف مکروہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے نماز میں ضرورت سے زیادہ طویل قرات کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید غصے کا اظہار فرمایا اور سختی سے منع کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین میں بہتری کے لیے ناپسندیدہ کاموں پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو جو تخفیف کا حکم دیا ہے، اس حکم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر علماء کی دو آراء ہیں۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں یعنی شوافی حضرات اور دیگر فقہاء نے صراحت کی ہے کہ تخفیف کا یہ حکم مستحب ہے، یعنی ایسا کرنا بہتر اور ثواب ہے لیکن فرض یا واجب نہیں۔ لیکن علماء کی ایک اور جماعت اس حکم کو وجوب کے درجے میں رکھتی ہے۔ انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو مد نظر رکھا ہے کیونکہ حدیث میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے مشہور ظاہری عالم علامہ ابن حزم رحم اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی امام ایسی جماعت کو نماز پڑھا رہا ہو جن کی طاقت اور برداشت کے بارے میں اسے علم نہ ہو تو اس پر نماز میں تخفیف کرنا واجب ہے۔ شارح کے نزدیک اس معاملے میں راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ امام کے لیے تخفیف کا یہ حکم وجوب کے درجے میں ہے، یعنی امام پر لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو مختصر اور جامع رکھے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا هشیم ووکیع قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان كلهم عن اسماعیل فی هذا الاسناد بمثل حدیث ہشیم۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء۔ اس حدیث پاک میں یہ نئے الفاظ ہیں کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو جیسے چاہے یعنی جتنی طویل کرنا چاہے وہ اپنی نماز کو طویل کر لے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید
دوسرے ہیں مغیرہ بن عبد الرحمن الحزامی، تیسرے ہیں ابو الزناد عبداللہ بن زکوان، اور چوتھے ہیں الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز، اور پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، مشہور صحابی ہیں، 59 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ بغلانی ہیں۔ اور اس سند کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید کہلاتی ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین سبع کے رئیس ہیں۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کا لمبا ہونا یا مختصر ہونا کوئی طے شدہ یا حتمی چیز نہیں، بلکہ یہ امور اضافی میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قرات یا نماز ایک قوم یا جماعت کی عادت اور برداشت کے لحاظ سے مختصر لگ سکتی ہے، جبکہ وہی قرات کسی دوسری قوم یا جماعت کے لیے طویل اور بوجھل ہو سکتی ہے۔ لہذا تخفیف کا معیار مقتدیوں کے حالات اور ان کی برداشت پر منحصر ہے۔ علامہ ابن دقیق العید مزید فرماتے ہیں کہ بعض فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ امام کو رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ نماز لمبی نہ ہو جائے، تو ان کا یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف نہیں کہ آپ علیہ السلام تو 3 سے زیادہ مرتبہ بھی تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نیکی اور عبادت کے کاموں میں اتنی رغبت اور شوق رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا زیادہ تسبیحات پڑھنا ان کے لیے طوالت یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، جبکہ آج کل کے عام لوگوں کے لیے یہ بوجھ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تخفیف کی حد اور معیار مقرر کرنے کے لیے سب سے بہترین رہنمائی وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت عثمان ابن ابی العاص سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، تم اپنی قوم کے امام ہو اور لوگوں کی نماز کا اندازہ ان میں سے سب سے کمزور شخص کی حالت کے مطابق لگاؤ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے اور اس کا بنیادی مفہوم صحیح مسلم کی روایات میں بھی موجود ہے۔ لہذا نماز میں تخفیف کا اصل اصول یہ ہے کہ امام اپنی جماعت میں موجود سب سے کمزور، چاہے وہ بوڑھا ہو، بیمار ہو یا جلدی والا کوئی شخص ہو، اس کی طاقت اور برداشت کو مد نظر رکھ کر نماز پڑھائے۔ جو نماز اس کمزور شخص کے لیے قابل برداشت ہو وہی شریعت کی نظر میں درست تخفیف ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن رافع جن کا نام ہے محمد بن رافع النیسابوری، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام، تیسرے ہیں معمر بن راشد، اور چوتھے ہیں حمام بن منبہ بن کامل۔ حدیث کے یہ الفاظ کہ فلیطل صلاتہ ما شاء، کہ وہ جتنی چاہے اپنی نماز لمبی کر لے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جیسے تہجد ہے، نوافل یا سنن وغیرہ، تو پھر نماز کو جتنا چاہے طویل کرے، اتنا ہی افضل اور باعث ثواب ہوگا، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے میں کسی دوسرے کو مشقت میں ڈالنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالصتاً انسان کا اپنے رب کے ساتھ مناجات کا وقت ہوتا ہے۔ مشہور محدث اور فقیہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اپنے زمانے کے ائمہ مساجد کے طرز عمل پر ایک تنقیدی مگر سبق آموز تبصرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے ائمہ کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھاتے ہیں تو اسے انتہائی طویل کر دیتے ہیں اور تمام ظاہری آداب اور مستحبات کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جب یہی ائمہ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو بس اتنا ہی پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں جس سے نماز کسی طرح جائز ہو جائے، خواہ اس کا جواز کسی کمزور سی روایت میں ہی کیوں نہ ملتا ہو۔
یعنی وہ تنہائی میں اپنی عبادت کا وہ معیار برقرار نہیں رکھتے جو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کے باوجود ملا علی قاری رحمہ اللہ شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ ہی اپنے دین کا نگہبان ہے، اور اس سب کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ اتباع باقی ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث شرف اور کرم ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی ثقۃ فقیہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔